بتائیے کہ علی یا تو محمد کے پیچھے چلیں گے یا اگر اللہ ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات آ گئی عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ جسم رکھے تو یا تو علی اللہ کے پیچھے چلیں گے یا پھر محمد کے پیچھے چلیں گے۔ ان دو شخصیتوں کے علاوہ، ان دو گروہوں کے علاوہ علی کبھی کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ لیکن اگر مباہلہ میں فاطمہ کو خدا آگے کر دے، اگر مباہلہ میں خود فاطمہ کو آگے کر دے تو منزلت سمجھو شہزادی کی کیا ہوگی۔ اب چلے اہل بیت، عیسائیوں نے چہرے دیکھ کے کیا کہا، ہم کریں گے نہیں مباہلہ۔ بھیا کیوں نہیں کرو گے؟ کہ اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو حکم کر دے تو ہر جگہ چھوڑ دے۔ اہل بیت وہ ہے کہ جو کہتے وہ ہو جائے، یہ کہتے پہلے ہے ہوتا بعد میں۔ اہل بیت نے کہا لعنت ہونی ہے، ادھر نبی کے منہ سے نکلا لعنت ہونی ہے، تو لعنت تو وہاں سے چل چکی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، میں جس منزل پہ لے کے آ رہا ہوں، لعنتوں کے نبی کے لبوں سے یہ جملہ نکلا ہے کہ لعنت ہونی ہے، تو لعنت تو وہاں سے چل چکی۔ عیسائیوں نے کہا مباہلہ کریں گے نہیں، عیسائی اپنے گھر، اہل بیت اپنے گھر، لعنت بیچ میں رک کے جبرائیل سے کہتی ہے میں کہاں جاؤں، جبرائیل میں کہاں جاؤں؟ جبرائیل نے کہا یہیں رک جا، اب جو بھی فاطمہ کو جھٹلا حق مانگنے گئی تھی، نہیں شہزادی حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ شہزادی لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے گئی تھی کہ پہچانو، ورنہ نبی کی بیٹی اور پدک مانگے کوئی نہیں سکتا، یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ ورنہ جس نبی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جس نبی کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، جس نبی کے لیے ساری امت کو یہ حکم دیا جو محمد کا ہے مانو، اس کی بیٹی اور پدک مانگی نہیں۔ نبی مسجد میں تشریف فرما، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ، نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں کام کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں۔ نبی نے کہا تو پھر نبی اللہ معاملہ یہ ہے کہ میں رہتا ہوں باہر اور یہ جو بچے ہیں نا، یہ بچے مجھے یہ شک ہے میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ نبی نے کہا کونے میں بیٹھ جائے، بچوں کی انگلی پکڑ کے کونے میں بیٹھ گئے، چپ سے سنیے گا، میں اشارہ کر کے گزروں گا اور یہ نبی کا قول آپ کو سنا کے جاؤں گا، آپ لوہے دل میں لکھیے گا۔ نبی نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا کہ یا نبی اللہ میں کام کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں، لہذا مجھے یہ شک ہے کہ یہ میری اولاد ہے کہ نہیں۔ نبی نے کہا کونے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جا۔ کچھ دیر گزری کہ مسجد میں حسن حسین داخل ہوئے، ان بچوں نے حسین کے چہرے دیکھ کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن خاموشی سے سنیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، خدا کی قسم۔ بس جیسے ہی یہ بچے اٹھے، نبی نے اس شخص سے کہا ان کی انگلی پکڑ گھر لے جا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ فیصلہ تو کریے۔ نبی نے کہا فیصلہ تو ہو گیا۔ کیا کہ تیرے بچے حلالی ہیں؟ جملے پر غور کیجئے گا، خدا کی قسم۔ نبی نے کہا فیصلہ تو، اس نے کہا یا نبی اللہ آپ نے بچوں سے بات کی نہیں، آپ نے بچوں سے کچھ کہا نہیں، اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے بچے حلالی ہیں؟ نبی نے کہا تو نے دیکھا نہیں، ابھی میرے بیٹے مسجد میں آئے، یہ دونوں احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، تو نبی نے ہمیں قانون بتا دیا جو معصوم کا احترام کرے تو حلالی ہوگا۔ میری مجبوری ہے خدا کی قسم، نبی شہزادی حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ چہروں سے نقاب ہٹانے گئی تھی، ورنہ جو ایک آنسو کے بدلے جنت دے دے، اللہ اکبر، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے خدا کی قسم، جو ایک آنسو کے بدلے جنت دے دے اسے فدق کی ضرورت کیا ہے ہی نہیں۔ منظرت سمجھئے۔ اچھا بڑی بحث ہونے لگی ہے سرکار اس پر، 10 پیڑ تھے پدک میں،
4 پیڑ تھے بھائی ملاحظہ کرنا، 3 پیڑ، میں نے کہا ایک ہی تھا، لیا کیوں؟ خدا کے لیے بات حق ہو تو سب میرے ساتھ لیں، ایک ہی تھا جی، جب حق شہزادی کا تھا تو آپ نے لیا کیوں؟ لیکن میں یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا یہاں کے لیے نہ سمجھ لیجیے، لیکن ہر جگہ کا مزاج یہ ہے کہ ایک بستی ہے کہیں، یہ مثال اگر سمجھ گئے تو پوری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اور ہو سکتا ہے کہ یہی میری تقریر کا آخری جملہ بھی ہو۔ سنیے گا، ایک بستی ہے کہ جہاں ایک صاحب کا عالم یہ ہے کہ صبح صبح اخبار لے کے ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، چائے کا کپ لیا، لبوں سے لگایا، اخبار پڑھا، ہوٹل پر جا کر بیٹھ گئے، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو چائے بنوائے، تو ہم بھی کہیں کہ ایک ہمارے لیے بنا لو، پیسہ بہت ہے مگر خرچ نہیں کرتے، راستے پر کھڑے ہوئے کہیں سٹی میں جانا ہے، شہر میں جانا ہے، تو گاؤں کے چوراہے پر آئے، آ کر اس انتظار میں ہے کہ کوئی بائک والا ہے، اس سے لفٹ مانگے اور چلے جائے، پیسہ بہت ہے خرچ نہیں کرتے، کوئی غریب 5 روپے مانگ لے تو اسے تیرے لیے کما رہا ہوں، تجھے ہی دیتا رہوں گا تو اپنے لیے کیا کروں گا، پیسہ بہت ہے مگر خرچ نہیں کرتے، بیمار ہو جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، پیسہ بہت ہے مگر خرچ نہیں کرتے، کسی غریب کے یہاں شادی ہو تو یہ سوچ کر نہیں جاتے کہیں وہ ہم سے پیسے کا طلبگار نہ ہو جائے، پیسہ بہت ہے مگر خرچ نہیں کرتے۔ انصاف سے بتائیے اگر ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے، خدا کی قسم جو کہہ رہا ہوں ذرا میرے ساتھ رہیے گا، اگر ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے تو پورا محلہ خوش ہوئے کہے گا دیکھا بڑا بچاتا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، بڑا پیسے بچاتا تھا، اللہ کرے کہ وہ مال چور کو راس آئے، جو کام ہم نہ کر سکے وہ ایک رات میں کر گیا۔ ایک طرف تو ایسا شخص، وہیں دوسری طرف ایک شخص اور بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، کوئی بچہ پیر کے دن گلی میں ملا، بیٹا اسکول نہیں گئے، کہ پاپا کے پاس فیس نہیں ہے، اس نے کہا میرے لال میری گاڑی پر بیٹھو، چلو ہم بھی تو تمہارے باپ ہیں، جا کر فیس بھرایا۔ کسی کو بیمار دیکھا غریب کو، اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنی بائک پر بٹھایا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا، پیسے دے دیے۔ کسی غریب بچی کی شادی ہوئی، جا کے 20,000 دے آیا، 50,000 دے آیا۔ غریبوں کو یہ کہہ دیا ہوٹل والے سے کہ دیکھو جتنا کھانا کھائے تھے، پیسوں کا طلبگار نہ ہونا، پیسے تجھے ہم دیں گے۔ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ انصاف سے بتائیے اگر ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے، میری بات آپ تک پہنچ جائے تو میں نے کہا جملہ آخری بھی ہو سکتا ہے، سنیے گا، اگر ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے تو پورا گاؤں لاٹھی ڈنڈے لے کر ہاتھ میں چوراہے پر آ جائے گا، چور مل جائے تو اس کے ہاتھ توڑ دے، چور مل جائے تو اس کا پیر توڑ دے، چور مل جائے تو اس کا سر توڑ دے۔ میں نے کہا بھیا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں، اس نے چوری ایسے آدمی کے یہاں کی کہ چرانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر جا کے مانگ لیتا۔ چرانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر رسول کی بیٹی سے جا کے مانگ لیتے تو وہ تو تمہیں ایسے ہی دے دیتی۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے جملہ کہا جو ایک آنسو کے بدلے جنت دے دے اس کے سامنے فتح کی حیثیت نہیں۔ منزلت پہچانو تو صحیح، عظمت جانو تو صحیح، مگر دنیا نے سمجھا کہاں ہے اہل بیت کو خدا کی قسم۔
منزلت سمجھی کہاں ہے لگے نوجوانوں وہ علی کی بیٹی رسول کی بیٹی کبھی گمان میں نہ رہنا کہ پدک مانگنے گئی تھی، نہیں، بیوی چہروں سے نقاب ہٹانے گئی تھی۔ پہچانو کون اصل ہے کون نقل ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں تمہارے لیے مر جانے کے لیے ہی جملہ کافی ہے کہ جس بیٹی کے لیے رسول اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، مگر کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاتھ جوڑو تمہارے خدا کی قسم، جس وقت میں نے یہ فقرہ پڑھا تھا نا میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ سنو گے فقرہ برداشت کر سکتے ہو؟ سچے رسول کی سچی بیٹی دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی منزل ہے۔ سوچو، فکر کرو، غور کرو، کیا کربلا گھاٹی کے رسول کی بیٹی کو دربار جانا پڑا۔ دعا کرو کہ پروردگار جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جس مجلس کے تصدق میں جو بے اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار مجھ سے کہا گیا تھا میرے بھائی جو سامنے بیٹھے ہوئے بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جوار معصومی میں جگہ عطا فرما۔ اب فضا نکل کے آئے، رسول کو سلام کیا، رسول نے کہا فضا میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ کہ یا نبی اللہ ابھی ابھی سوئی ہے، آپ کہیں تو میں جا کر اٹھا دوں؟ نبی نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے جب تک فاطمہ خود نہ بلائے تب تک اندر نہ جانا۔ اللہ اللہ، نبی جیسا رسول باہر دھوپ میں کھڑے رہے، فضا سے برداشت نہ ہوا، شہزادی کے سرانے قریب کھڑے جا کے ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپ کے ایک آنسو کا قطرہ شہزادی کے رخسار پر آیا، چونک کے شہزادی اٹھ رہی، فضا کیوں رو رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ کبھی بھی غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کے بابا باہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ چونک کی شہزادی اٹھی، فضا تو نے میرے بابا کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا؟ کہ شہزادی میں نے کہا ہے لیکن اس رسول کہتے ہیں جب تک فاطمہ خود نہ بلائے تب تک رسول نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، واقعہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ازلا روز جس دروازے پر رسول بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ظالم اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچ گئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ یہ تاریخ ہے، بڑے غم کی تاریخ ہے۔ ان تاریخوں میں گریہ کرنا تو ایسے کرنا پھر ایسے تمہارے گھر میں موت ہو گئی ہے۔ یقین ماننا اب جتنی بھی تاریخیں آئیں گی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا، اور آج تو اس کے بیٹوں کا تذکرہ ہونا جو زندگی بھر اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے۔ سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر جو ہمیں حسینیت سکھا گئی۔ میری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں، نوجوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، فضائل چاہے جیسے سنا کرو مگر جب مصائب ہوا کریں تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ بس اگر کسی کے آنسو نہ آئے، میرے اہل سنت بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ سمجھے خدا کی قسم سر نیچے کر دیجیے گا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور نوجوانوں تم سے کہوں گا کہ تڑپ تڑپ کے گریہ کریے،
خدا کی قسم ایک اہل سنت کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں، وہ عجیب فقرہ کہہ گئے، عجیب فقرہ۔ اہل سنت کے بہت بڑے مولوی ہیں، انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ زینب وہ بیوی ہے کہ جس نے حسین پر صرف بیٹے قربان نہیں کیے بلکہ اپنی پوری نسل قربان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی فقرے کو اگر آپ سمجھ جاؤ اسی میں پورے مسائل ہیں، اس لیے کہ آپ کو دنیا میں قاسمی بھی مل جائیں گے، زیدی بھی مل جائیں گے، نقوی بھی مل جائیں گے، رضوی بھی مل جائیں گے، لیکن آپ کو زینب ہی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ زینب کی پوری نسل کربلا میں قربان ہو گئی۔ پہلا پوچھا تو بی بی زینب اس بات کا، دنیا کے بیٹوں کی باراتیں آتی ہیں، آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں، میں بڑے سکون سے مسائل پڑھوں گا اور گریہ کر لیجیے گا، یہ سوچ کے کرنا کہ زندگی کے آخری مہینے سن رہے ہو۔ جب جناب زینب کے بچے گھوڑوں سے گرے ہیں نا تو ظالموں نے ڈھول تاشے بجائے ہیں، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات۔ جب بھی شہزادی روئی ہے تو اپنے بچوں کو نہیں روئی، اپنے بھائیوں کو روئی ہے۔ یہی وجہ کہ سید سجاد سے ظالم نے شمر نے پوچھا تھا، سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی تھی؟ سجاد نے کہا ایسا کیوں بولتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہر لاش پر رونے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، مگر سجاد یہ دو لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے خطرے سنو گے، جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے نا تو کچھ دور چلا تھا کہ کسی نے امام حسین سے کہا مولا عبداللہ پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا نے قافلے کو روکا، عبداللہ نے کہا مولا اجازت ہو تو میں زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ تم مالک ہو، تم نے غریب کو عزت دی ہے، عبداللہ تم چاہتے تو بغیر پوچھے بھی بات کر سکتے تھے، لیکن تم نے غریب کو عزت دی ہے، جاؤ عبداللہ۔ عبداللہ پہنچے، شہزادی نے محول کا پردہ اٹھایا اور پہلا فقرہ کہا، عبداللہ دیکھو کچھ بھی کہہ دینا مگر مجھے میرے بھیا سے دور لے جانے کی بات نہ کہنا، اس لیے کہ زینب بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوگا تو پھر کہ شہزادی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حسین سے میرے دو رشتے ہیں، شریعت کے رشتے سے میرا امام ہے، ایک رشتے سے میرا بھائی ہے، لیکن شہزادی جب امام پہ وقت مصیبت آتا ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ دیا جاتا ہے، ذرا سننا نوجوانوں، صدقہ دیا جاتا ہے۔ شہزادی محول کا پردہ اٹھا کے کہتی ہے، عبداللہ تم پہ ایسی کون سی دولت آ گئی جو تم میرے بھائی کا صدقہ دو گے؟ اتنی بڑی دولت کہاں سے تم پہ آئی ہے؟ تم جانتے ہو میرا بھائی کون ہے؟ کہا شہزادی میں جانتا ہوں، میرے پاس دنیا بھی دولت میں کچھ نہیں ہے، ارے انہوں محمد کے بازو پکڑے۔ شہزادی میری زندگی بھر کی کمائی یہی ہے، اگر میرے بھائی حسین پہ مصیبت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرح۔ خوب گریہ کیجیے گا خدا کی قسم، تب تک تابوت نہیں آئیں گے جب تک میں نہیں کہوں گا۔ آج بڑے سکون سے مسائل پڑھنے ہیں، اس لیے کہ یہ مسائلوں کی تاریخیں ہیں، اب فضائل کم مسائل زیادہ ہوں گے۔ سنو گے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا، ایک کو میری طرف سے قربان کرنا۔ ارے حسین رسول کی بیٹ نواسی اپنی محول سے نیچے آئی، عباس ہاں شہزادی میرے بھیا حسین کو بلا کے لا۔ حسین قریب آئے، حسین کو سامنے کھڑا کیا، اور محمد کے بازو پکڑے، حسین کے قریب سے گھمانا شروع کیا۔ حسین نے کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ اے میرے بھیا میں تیرا صدقہ بتا۔ کر لیجئے گریا، رو لیجئے، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ زینب کہتی ہے بھیا
میں تیرا پورا صدقہ اٹھا رہی ہوں. قافلہ کربلا پہنچ گیا. صبح عاشور سے جب انصار کے لاشیں آنے لگے, انصار کے لاشیں آنے لگے, زینب کہتی ہے مولا محمد جاؤ ماموں پر قربان ہو جاؤ. اگر اس فکر کو سمجھ گئے اسی میں مکمل مسائل ہو جائیں گے. میری طرف دیکھنا, میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. جب بچوں کو پتا چلا نا کہ فہرست میں ہمارا نام ہے تو ایک مرتبہ صبح سے بچوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب حسین کے سامنے جاتے تھے تو پنجوں کے بل ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے فکرہ پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پنجوں کے بل ہاتھ بلند کر کے اس لیے کھڑے ہوتے تھے امامو ہمیں بچہ نہ سمجھنا, مامو اجازت دو. یہاں حسین اجازت نہیں دیتے. خیمے میں جاتے تھے تو زینب دیکھ کے کہتی تھی تم ابھی زندہ ہو, مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا, میں تمہارا دور نہ بخشوں گی. ارے مولا محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے. اماں ہم کیا کریں, ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے, ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے سر پہ چادر ڈالی, ڈال کے حسین کے قریب آئی. آگے کہتی ہے بھیا میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا. ہاں میری بہن, لیکن بھیا آج مانگنے آئی ہوں, بتاؤ زینب کیا چاہیے. کہ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. ارے کوئی بہن اپنے بھائی سے وہ بھی بچوں کے لیے مرنے کی اجازت. سچا زینب حسین رونے لگے. زینب یہ تو نے بھائی سے کیا مانگ لیا؟ عباس جاؤ بھانجوں کو تیار کراؤ, عباس جاؤ بھانجوں کو تیار کراؤ. ارے عباس بھانجوں کو تیار کرا رہے ہیں. ایک حساس بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں, مجھے ابھی یاد آیا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ احساس کا جملہ ہے, اگر احساس کر لیا تو بہت رو گے. ذرا سوچو, عباس تیار کرا رہے ہیں, زیرہ پہنا رہے ہیں. ذرا سوچو عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. عباس موجود رہے بھانجے مرنے کے لیے, بھانجے مرنے کے لیے جا رہے ہیں. میری مائیں بہنیں, فقرہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگے مجھے معاف کرنا. میرا تم سے سوال ہے, ہر ماں بچوں کو بڑی محبت کرتی ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ, جب بچہ سفر پہ جاتا ہے تو مائیں ہاتھ میں قرآن لے کے آ جاتی ہے, میرے لال خدا حافظ, میرے لال خدا حافظ سینے سے لگاتی ہے. ارے مولا محمد مرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا مولا محمد کی حسرت نہ ہوگی کہ ماں دل سے لگا دے, تیار ہو کے زینب کے قریب آئے. مولا محمد نے کہا ماں ہم مرنے کو جا رہے ہیں. زینب نے سینے سے نہ لگایا, اماں ہم جا رہے ہیں. میرے لال خدا حافظ, خدا حافظ. کون قریب بلایا, کون میرے قریب آ. ہاں اماں کون تو بڑا ہے, تیری زیادہ ذمہ داری ہے. سنو کہ زینب کی تو شرطیں کون سی تھی, دل پہ ہاتھ رکھ کے فقہ سننا. کون تو بڑا ہے, تیری ذمہ داری زیادہ ہے. جی اماں, اور دیکھ میں تجھ سے کہتی ہوں, اور جب جنگ کرنا, جنگ کرتے کرتے دریا پہ جانا تو پانی نہ پینا. خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے. اس کے بعد عجیب فکرہ کہا زینب نے. زینب کہتی ہے اور, ہاں اماں اور میری بات سن. جی اماں بتائیے. اور میری ایک بات یہ یاد رکھنا, دریا پہ جانا مگر پانی نہ پینا. زینب رو کے کہتی ہے اور, ارے جب گھوڑے سے گرنا کسی کو بھی آواز دینا, میرے حسین کو آواز نہ دینا. میرا بھیا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا. دے لیجیے پرسا, میرا بھیا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا. اور جناب مولا محمد چلے, ادھر یہ رخصت ہو کے چلے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا جب تک سامنے رہنا مجھے دیکھتے رہنا. علی کے نواسوں نے ایسی جنگ کی کہ فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. ارے ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے یہ علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے بلکہ انہیں دھوکے سے مارا جائے گا. ارے ایک مرتبہ علی کے نواسے زینب کے بیٹے جنگ کر رہے تھے, اتنے میں کسی نے آواز دی, ارے تم یہاں لڑ رہے ہو, ماں تمہاری ماں کی چادر چھن گئی. بس اتنا سننا تھا, اور ہم نے خیمے کی طرف مڑ کے دیکھا. ارے ظالم نے
दरवाजे खेमा पर आए, इधर हुसैन खड़े हैं, ज़ैनब हुसैन के चेहरा देख रही है, हुसैन खैमे मक्तल की तरफ देख रहे हैं, ज़ैनब हुसैन की तरफ देख रही है। इस फिक्रे में पूरे मसाइब है। जब तक हुसैन खुश रहे, ज़ैनब परेशान नहीं। मैंने कहा जो इस फिक्रे को समझ जाएगा वो गिरिया करेगा। जब तक हुसैन खुश रहे, ज़ैनब परेशान नहीं। जैसे ही हुसैन परेशान हुए, ज़ैनब खुश हो गई, क्योंकि जानती थी मेरे बच्चे मारे गए। इधर उनकी आवाज आई, मामू मेरा सलाम। हुसैन खैमे में गए, ज़ैनब तेरा ओन मारा गया। ज़ैनब ने परवाह नहीं की। हुसैन ने फिर कहा ज़ैनब तेरा ओन मारा गया। ज़ैनब ने परवाह नहीं की। हुसैन ने फिर कहा ज़ैनब तेरा मोहम्मद मारा गया। ज़ैनब ने परवाह नहीं की। अरे अब के जब हुसैन ने कहा तो हुसैन की आंखों से